السلام علیکم پیارے بچوں، 8th کلاس اردو کا جو چیپٹر 18 ہے آپ پڑھ رہے تھے کمپیوٹر کا ابتدائی سفر کی، اس کے کچھ ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم پیج نمبر 103 سے جو ہے اس کی جو لاسٹ لائن ہے پیج نمبر 103 پہ، وہاں سے آگے ہم جو ہے شروع کریں گے۔ آج کہتے ہیں کہ جرمن سائنسدان اور فلسفی لیب نیٹر بائنری سسٹم کو فطرت کا سسٹم مانتا تھا۔ ایک جرمن سائنٹسٹ تھا، فلاسفر تھا، ایک محقق تھا۔ جرمن یعنی جرمنی کا رہنے والا ایک ملک ہے یورپ میں، اور سائنس کے لحاظ سے یہ بہت، سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت آگے ہے یہ ملک۔ تو وہاں کا ایک لیب نیٹر جو تھا، ایک سائنٹسٹ تھا، فلاسفر یعنی محقق تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ جو یہ بائنری سسٹم ہے، یہ 0-1 سسٹم جو ہے، جس پہ آج ہماری ڈیجیٹل کمپیوٹرز چلتے ہیں، یہ ایک نیچرل سسٹم ہے، یعنی قدرتی طور پہ یہ جو ہے چلنے والا جیسے یہ سسٹم ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ بائنری سسٹم کا ایکتا یعنی وحدت کی علامت ہے، اور خدا بھی ایک ہے۔ یہ جو ہے لیب نیٹر یہ کہتا تھا کہ 1 کا مطلب یعنی ایک ہونا ہے، اور ایکتا کا، اور خدا بھی ایک ہے، اور خدا بھی ایک ہے، اور صفر کچھ نہ ہونے کی علامت ہے، اور صفر جو ہے وہ کچھ نہ ہونے کی علامت ہے، جیسے لا یعنی عدم، نان ایگزسٹنس، کچھ نہیں ہے جی، صفر کچھ نہیں ہے۔ اور خدا نے سب چیزیں خلا سے ہی تخلیق کی ہیں، اور خدا نے جب چیزیں بنائی ہیں، دنیا کو، کائنات کو بنایا ہے، تو وہ 0 سے شروع کیا اس نے کچھ نہیں تھا، تو پھر انہوں نے تخلیق کی، اور انہوں نے چیزیں بنانی، دنیا کے جو کائنات کو بنانا شروع کیا۔ دوسرے معنوں میں ایک کا ہندسہ خالق کی علامت ہے، اور اس کے دوسرے لفظوں میں اگر ہم معنوں میں دیکھیں تو ایک کا جو ہندسہ ہے یہ خالق کی یعنی جس نے مخلوق بنائی، تخلیق کرنے والا یعنی خدا، اور صفر تخلیق کو، اور جو کچھ بھی خالق نے تخلیق کی، جو کچھ بھی کائنات میں بنایا، تو وہ ہے صفر یعنی تخلیق کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ یہ ماننا تھا لیب نیٹر کا۔ بائنری سسٹم اشاریہ سسٹم سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ بائنری سسٹم میں ہم صرف 2 ہی ہندسے یوز کرتے ہیں، 0 اور 1، اور اشاریہ سسٹم جو ہے، اشاریہ سسٹم میں 9 تک ہندسے اور 10واں صفر استعمال ہوتا ہے۔ اشاریہ سسٹم جو ہمارا ہوتا ہے اس میں ہم 9 تک 1 2 3 4 9، اور پھر جب ہم 10 بنانا ہو ہمیں تو 1 اور 0 کا استعمال کر کے ہم 10 بناتے ہیں۔ بائنری سسٹم یہ ہندسے بالکل مختلف انداز میں لکھے جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ڈیجیٹل کمپیوٹرز ہیں جو بائنری سسٹم پہ آج کام کرتے ہیں، ان میں یہ جو ہندسے ہیں مختلف طریقے سے لکھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندسے 9 کے ہندسے کو بائنری سسٹم میں اس طرح لکھا جائے گا۔ جب ہمیں 9 لکھنا ہوگا تو ہم لکھیں گے 1 0 0 1، یعنی 8 multiplied by 1، 0 multiplied by 4، 0 multiplied by 2 plus 1 is equal to 9۔ جب ہم 8 1s are 8، 4 zeros are ہو گیا 0، 2 zeros are 0، اور پلس 1 ہوگا تو 8 + 0 0 0 + 1 ہوتا ہے equal to 9۔ ایسے جو ہے ہمارا جو بائنری سسٹم کام کرتا ہے۔ اس طرح کمپیوٹر کے ہم 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم 5 حصے ہوتے ہیں کمپیوٹر کے، اس میں ہم بانٹ سکتے ہیں کمپیوٹر کو۔ پہلا حصہ درآمد کا حصہ کہلاتا ہے، جس کو سائنسی اصطلاح میں ان پٹ کا حصہ کہتے ہیں۔ جو پہلا حصہ کمپیوٹر میں ہوتا ہے سائنسی لحاظ سے کہتے ہیں ان پٹ والا حصہ۔ ہم کمپیوٹر سے جو کچھ جاننا چاہتے ہیں یا اس کی یادداشت میں جو بھی معلومات درج کرنا چاہتے ہیں، تو ان معلومات کو درآمد والے حصے میں داخل کرنا ہوگا۔ تو جو کمپیوٹر کا جو ان پٹ سسٹم ہے اس میں ہم جو کچھ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کمپیوٹر سے، اس کی میموری سے، تو اسی میں جو ہے ان پٹ میں جاتا ہے۔ دوسرا حصہ ذخیرہ یا مال گودام کی طرح ہوتا ہے۔ جو دوسرا حصہ ہوتا ہے کمپیوٹر کا وہ بالکل گودام کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو کمپیوٹر کی یادداشت یعنی میموری کہتے ہیں ہم۔ تو میموری جو ہے گودام کی طرح کام کرتا ہے۔ مستقبل میں کام لینے کے لیے تمام معلومات اس یادداشت میں ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ جو کچھ بھی ہمیں آگے کام کرنے ہوتے ہیں مستقبل میں، فیوچر میں، تو اس میں میموری میں وہ ریکارڈ ہوتے ہیں وہ سارے کام۔
تیسرا حصہ ہوتا ہے حساب کتاب کا حصہ ہوتا ہے. تیسرے میں ہم کیلکولیشنز کرتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں. اس حصے سے کمپیوٹر ریاضی کے سوال حل کرتا ہے، یعنی میتھس کے سوال جو ہے تیسرے حصے سے حل ہوتے ہیں. کمپیوٹر کے چوتھا حصہ کنٹرول یونٹ کہلاتا ہے، اور کمپیوٹر کے چوتھے یونٹ ہم کنٹرول یونٹ کہتے ہیں. یہ حصہ پورے کمپیوٹر کے جنرل مینیجر یعنی مینیجر کی طرح کام کرتا ہے، ہوتا جو مختلف حصوں کو کام کرنے کی ہدایت دیتا ہے. یہ جو ہوتا ہے ہمارا چوتھا حصہ، یہ جنرل مینیجر کی طرح مختلف جو کمپیوٹر کے حصوں کو انہیں آرڈر نکالتا ہے کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے. ایسے پانچواں حصہ برآمد آؤٹ پٹ کا. تو آخری جو پانچواں حصہ ہوتا ہے اسے ہم آؤٹ پٹ کہتے ہیں. آپ جو کچھ کمپیوٹر سے جاننا چاہتے ہیں یہی برآمد والا حصہ آپ کو معلومات دیتا ہے. پھر جو رزلٹس ہوتے ہیں ہمارے آؤٹ پٹ جو ہوتا ہے حصے سے ہمیں موصول ہوتے ہیں، ہمیں حاصل ہوتے ہیں. جو کچھ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں ہمیں آؤٹ پٹ سے مل جاتا ہے. دوسری عالمگیر جنگ جو 1 ستمبر سے شروع ہو کر 1 سپتمبر 1939 کو شروع ہو کر 2 سپتمبر 1945 پہ ختم ہوئی تھی. سیکنڈ ورلڈ وار پورے 6 سال یہ جنگ چلی تھی. کے بعد جو ہے سائنسدانوں نے کمپیوٹر کی سائنس پر زیادہ توجہ دی ہے. کہتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کمپیوٹر کی جو سائنس ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دی گئی. اس زمانے کے بنائے ہوئے کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹر کہلاتے ہیں، یعنی وہ کمپیوٹر جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنے ہیں انہیں ہم پہلی نسل کے کمپیوٹر کہتے ہیں، یعنی فرسٹ جنریشن کمپیوٹرز. پہلی نسل کے ان کمپیوٹروں میں برقی سگنلوں کے لیے ویکیوم ٹیوب استعمال کیے جاتے تھے. اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر جگہ بھی بہت گھیرتے تھے. اس زمانے کے جو کمپیوٹر یہ ہوتے تھے کمپیوٹر، ان میں ایک ویکیوم ٹیوب ایک ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر جگہ بھی بہت گھیرتے تھے. یہ جو ہے کافی جگہ لیتے تھے. ہمیں ایک بڑے سے میز پہ انہیں رکھنا پڑتا تھا. ان کمپیوٹروں میں لگے ٹیوب برقی سگنل دینے کے ساتھ حرارت بھی خارج کرتے تھے. ان کمپیوٹروں میں جو برقی یعنی جو یہ ہماری جو ہے کرنٹ کے جو سگنل چلتے تھے تو بجلی کے جو سگنل چلتے تھے حرارت بھی خارج کرتے تھے. ان کے ساتھ ان سے گرمی بھی نکلتی تھی. کبھی کبھی یہ گرمی جو تھی حرارت اس قدر زیادہ ہو جاتی تھی کہ کمپیوٹر کے نازک حصے جل جاتے تھے. کبھی کبھی جو ہیں یہ جو ہیں کمپیوٹر اتنے گرم ہو جاتے تھے، ان کا جو اندر سے جو یہ ٹیوب لگے تھے ویکیوم ٹیوب، تو ان سے جو ان کے نازک کچھ حصے جو تھے وہ جل جاتے تھے. چنانچہ ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بڑے بڑے ایئر کنڈیشنر لگانے پڑتے تھے، یعنی اے سیز لگانے پڑتے تھے. جو اے سی ہمیں پتہ ہے کہ جو گرمی کو دور کر کے ہمیں سردی کا احساس دیتے ہیں، تو وہی لگائے جاتے تھے ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے. یہ کمپیوٹر زیادہ تر ملٹری کے مقاصد، سائنس کے تجربات اور حکومت کے کاروبار کے لیے استعمال ہوتے تھے. اس زمانے میں جو کمپیوٹر بنائے گئے تھے، کیونکہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنے تھے فرسٹ جنریشن کمپیوٹر، تو ان کو زیادہ تر جو ہے سائنس کے تجربات اور حکومت کے کاروبار کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور ملٹری کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے کہ جو ہیں یہ ہماری فوج وغیرہ پہ استعمال ہوتے تھے. کچھ عرصہ بعد ہی ٹرانزسٹر کی ایجاد ہوئی. اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ ٹرانزسٹر کی ایجاد ہوئی. ٹرانزسٹر ہم ریڈیو کو بھی کہتے ہیں. تو لیکن یہاں پہ جو ہے یہ وہ ریڈیو نہیں ہے. یہ جو ٹرانزسٹر ہے یہ ایک سلیکان جو ہے ایک مادہ ہوتا ہے، اس کا استعمال کرنے والا آلہ ہوتا ہے یہ ٹرانزسٹر، جس سے تمام الیکٹرانک برقی شعبوں کے ساتھ کمپیوٹر سائنسدان میں زبردست انقلاب آیا. کچھ عرصہ بعد ہی ٹرانزسٹر کی ایجاد ہوئی. یہاں سے ہم پڑھ رہے تھے جس سے تمام الیکٹرانک برقیاتی شعبوں کے ساتھ کمپیوٹر سائنس میں زبردست انقلاب آیا. تو اس سے جو ہے بہت زبردست انقلاب آیا، کیونکہ جو ہمارے ویکیوم ٹیوب تھے ان سے کمپیوٹر گرم ہو جاتے تھے،
تو پھر اس سسٹم کو کمپیوٹرز میں لگایا گیا. ٹرانزسٹر کی ایجاد کے بعد تو بڑے بڑے ویکیوم ٹیوبز، ہوا سے خالی ٹیوب کی جگہ چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹروں اور سیمی کنڈکٹرز پرزوں نے لے لی. ہاں، تو کہتے ہیں کہ جو ہمارے ویکیوم ٹیوبز یعنی ہوا سے خالی ٹیوب جو ہوتے تھے، جو گرم ہو جاتے تھے برقی رو سے، بجلی کی کرنٹ سے، اور جن سے ہمارے نازک پارٹس جو تھے کمپیوٹر کے جل جاتے تھے، ان کی جگہ جو چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹر اور سیمی کنڈکٹرز بھی ان کو کہتے ہیں، پرزوں نے لے لی. چھوٹے چھوٹے پرزے اب کمپیوٹر میں لگائے گئے. اسی وقت کمپیوٹر کی دوسری نسل وجود میں آئی. تو اس وقت جو ہے جب ہم نے ٹرانزسٹرز اور سیمی کنڈکٹرز ایجاد کیے، تو وہ جو ہے اس زمانے کے کمپیوٹر کو ہم وہاں سے آگے سیکنڈ جنریشن دوسری نسل کے کمپیوٹر کہتے ہیں. کمپیوٹروں کی یہ دوسری نسل جگہ بہت کم گھیرتی تھی، یہ کافی کم جگہ لیتی تھی. یہ کمپیوٹر کی جو دوسری نسل اب شروع ہو چکی تھی، جس میں سیمی کنڈکٹرز اور یہ ٹرانزسٹرز لگے تھے، اور بجلی کا کرنٹ بھی کم استعمال کرتے تھے، بجلی بھی بہت کم خرچتے تھے. اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹروں کے مقابلے میں بہت زیادہ تیزی سے کام کرنے لگے. اور یہ جو پہلی جنریشن جو سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر سے پہلی جو نسل کے کمپیوٹر سے بہت زیادہ تیزی سے کام کرنے لگے، اور ان کی یادداشت میں معلومات ہزاروں گنا زیادہ درج کی جانے لگیں، اور ان میں ان کی میموری بھی بہت زیادہ ہوئی، اور ان کی جو ہے یادداشت اور ان کی سپیڈ بھی بہت تیز ہوئی جب سے یہ ان میں سیمی کنڈکٹرز اور یہ ٹرانزسٹرز لگائے جانے لگے. تو آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اور اس سے آگے ہم اگلے انشاءاللہ ویڈیو میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور اپنی پڑھائی کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.